الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ایک مرتبہ زندگی میں پھر یہ پر نور ساعتیں اور اپنی رحمتوں سے بھرپور لمحات رمضان جو ہیں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اس ماہ مبارک کا ہر لمحہ اپنی حرمت میں ایک عظیم معراج ہے اور انسانیت کے لیے، امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، عنایات اور مغفرت کا ایک خصوصی پیکج ہے۔ تو ان پر نور ساعتوں کی عظمت میں ہم نے قرآن کریم کا مطالعہ جو ہے وہ کرنا ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ پورے قرآن کریم کا مطالعہ اور حرف بحرف مطالعہ جو ہے اس پر تو صدیاں درکار ہیں، لیکن خلاصہ کے طور پر انتہائی اجمالی صورت میں ہم یہ لمحات جو ہیں وہ پیش کریں گے، اور قرآن کریم کے سینہ رحمت میں جو چھپے ہوئے اسرار الہی ہیں، جو اللہ کی رحمت اور فضل اور احسان اور بندوں کے ساتھ اس کا لطف و کرم جو ہے، اس کی عنایات جو ہیں اس کو بیان کریں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و احسان اس کا جاری ساری تو ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی مزید رحمت شامل فرما کے ہمیں اس سے مالا مال فرمائے۔ اللہ اس امت مرحومہ پر اپنا خاص فضل و احسان فرمائے، اس امت کو اللہ تعالیٰ سکھ چین کی زندگیاں نصیب فرمائے، اور اس امت کے انفرادی، اجتماعی، تہذیبی، تمدنی حالات پر اپنی رحمت کا نور نازل فرمائے، اور عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ وہ وقار نصیب فرمائے جس وقار کا اللہ نے اپنے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے۔ تو ہم ابتداءً کچھ کلمات جو ہیں انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کے قرآن کی حرمت کے اعتبار سے بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تفسیر قرآن کا آغاز کریں گے۔ قرآن کریم محض ایک کتاب نہیں، قرآن کریم اللہ کے حسن کی عظمت ہے، جلوے ہیں، نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ جو باتیں میں اپنی زبان میں کہوں گا وہ الفاظ قرآن کا ہی تسلسل ہوگا اور ترجمہ ہوگا، کیونکہ قرآن کے بارے میں ذاتی رائے دینا یہ اچھا نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ قرآن اللہ کا علم بھی ہے، اللہ کا حسن بھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی صفت رحمت کا مظہر بھی ہے۔ قرآن کریم نے اپنے علمی حجم کا ایک تقدس بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی حقیقت کو اٹھایا ہم نے قرآن میں رکھ دیا، اور ہر بڑی سے بڑی عظمت کو بھی سمیٹا اور قرآن میں رکھ دیا۔ پھر فرمایا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ساری کائنات کی خشک اور تر چیزیں، حقیقتیں جو ہیں وہ سمٹ کر قرآن میں آ گئی ہیں۔ کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی چیز کو، ہر ذرے کے
کروڑویں حصے کو بھی جس کا ایک تصور کیا جا سکتا ہے اس کو بھی سمیٹا ہے اللہ نے قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ اور بڑی سے بڑی حقیقت جو ہے عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، جتنی بھی حقیقتیں ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے اس قرآن میں رکھ دی ہیں۔ اور قرآن کریم کا جو تشخص ہے وہ بڑا بلند ہے۔ علم کی عظمت تو سبحان اللہ، یہاں عالم شہادت اور محسوسات کا تصور جو بیان کیا ہے قرآن پاک نے آیات میں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ عالم غیب کی بھی جتنے خزانے ہیں، اسرار ہیں، احوال ہیں، اور اس کے اندر چھپے ہوئی حکمتیں ہیں جس کو نہ نظر دیکھ سکتی ہے، نہ شعور وہاں تک پہنچ سکتا ہے، نہ خیال کی رسائی ہے، نہ کسی سائنس کی رسائی ہے۔ اس حرمت کو صرف اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمام غیب کے ساری حقیقتوں کو بھی سمیٹا ہے اور قرآن میں رکھ دیا ہے۔ یہ اہل علم کے لیے ایک قاعدہ عرض کر رہا ہوں، جو اس میں نکرہ تحت نفی ہو مفید عموم ہوتا ہے، یعنی کوئی فرد غیب ایسا نہیں جو قرآن کے سینے میں نہیں۔ ایسے ہی کوئی فرد کائنات جو عالم شہادت کے تصور میں ہے، عالم غیب ہے، عالم اسرار ہے، احوال ہے، ناسوت ہے، جبروت ہے، ملکوت ہے، جتنی بھی کائناتیں ہیں، ہر حقیقت کو سمیٹ کر اللہ نے قرآن کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ پھر فرمایا نزلہ علی قلبک، میرے حبیب ہم ان حقیقتوں اور حکمتوں سے بھرے ہوئے قرآن کو ہم نے آپ کے دل پر نازل فرما دیا ہے۔ تو گویا سینہ مصطفیٰ وہ گنجینہ رحمت ہے کہ کائنات کی ہر حقیقت، خواہ وہ عالم غیب سے تعلق رکھتی ہے یا عالم شہادت سے تعلق رکھتی ہے، وہ ہر حقیقت جو ہے وہ سمٹ کر قرآن پاک کے سینے میں محفوظ ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ سینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اور لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کا منصب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے کہ آپ کی زبان رحمت اور آپ کی وجود اقدس کی ایک ذمہ داری ہے کہ قرآن کا انگ انگ اس کے خزانے میں جتنے خزانے ہیں وہ سارے نکال کر اپنی امت کو عطا کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارے خزانے ہمیں عطا فرما دیے ہیں۔ تاہم یہ بات طے ہے، عام طور پر ہمیں اس کتاب ہدایت کا ٹائٹل کے طور پر تعارف کرایا جاتا ہے، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن کیا مذہب کی ہدایت ہے یا کسی مسلک کی ہدایت ہے یا کسی مشرب کی ہدایت ہے، کس تصور میں ہدایت ہے؟ قرآن کریم نے کسی خاص پیمانے پر کسی تصور کو قائم نہیں کیا۔ قرآن کریم کی روشن آیات نے ساری انسانیت کے سارے احوال، جس طرز سے انسان کی زندگی گزرتی ہے، ہر ایک طرز زندگی میں اللہ نے ہدایت کا نور اس قرآن میں نازل فرما دیا ہے۔ اور یاد رہے قرآن اپنی حرمت میں اتنا بلند ہے اور اتنا لجپال ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو، سمجھنے والے کو، اس کا فہم حاصل کرنے والے کو، بلکہ قرآن میں اترنے والے کو قرآن اتنی پذیرائی دیتا ہے کہ اس کا ساتھ نہ دنیا میں چھوڑتا ہے، نہ تہ خاک چھوڑتا ہے، نہ عالم کے عالم قیامت میں چھوڑتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اپنے اعتباری حوالے سے جو اپنا تعارف بیان فرمایا، تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، یہ قرآن ہر علم کی ابتدا ہے، ہر شعور کا مبدا ہے، اور ہر حکمت کا منبع ہے، اور ہر عظمت کا ایک نشان ہے، اور پھر ہدایت بھی ہے، تبیان بھی ہے، ورحمت، یہ رحمت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں بالطبع انسان کی ضرورت ہیں اور انسان کی مجبوری ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سارے خزانوں کو سمیٹ کر قرآن میں رکھا اور قرآن کو سمیٹ کر سینہ مصطفیٰ میں رکھا، بلکہ ایک ارشاد فرمایا ما فرطنا الا فی کتاب مبین، ہم نے وہ چیز کائنات میں پیدا ہی نہیں کی، اس کا وجود ہی کوئی نہیں جو قرآن میں نہیں۔ جو کائنات کے خزانے میں تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک
شرق غرب شمال جنوب جہات شش، خواہ عالم ارواح کی ہوں، عالم مثال کی ہوں، کائنات کے کسی منظر کی ہوں، جس چیز کی کوئی حقیقت ہے خدا کے ہاں وہ پہلے قرآن میں ہے، پھر اس کا وجود ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے معنوی اور علمی حجم کو جس وقت بیان فرمایا ہے تو عقل دنگ رہ گئی جاتی ہے انسان کی، کہ کائنات کے اندر کوئی ایسی ایک کتاب نہیں جو اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ جس کے اندر کائنات کے سارے علوم بھی موجود ہوں، ساری حکمتیں بھی موجود ہیں، ساری حرمتیں بھی موجود ہوں، سب عظمتوں کا بھی یہ ترجمان ہو، اور اتنا وفا بھی کرنے والا ہو۔ وہ صرف اللہ کی کتاب ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ انہ لقرآن کریم، یہ کرامت والی کتاب ہے، کرم والی کتاب ہے، سخاوت والی کتاب ہے، اس کا سینہ بڑا وسیع ہے۔ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اس کے ساتھ صرف وہی مس ہو سکتے ہیں جن کا تن بھی پاک ہے اور من بھی پاک ہے، یا جس وجود کے اندر یہ اتر آتی ہے تو اس کا تن بھی پاک کر دیتی ہے اور من بھی پاک کر دیتی ہے۔ تو اس کی تعلیمات اور اس کے احوال اتنے بلند و بالا ہیں کہ آج تک انسان اس میں غور و خوض کر رہا ہے، لیکن کسی انسان میں یہ جرت نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر پائے کہ میں نے قرآن کریم کا علوم کا اور اس کی برکات کا احاطہ کر لیا ہے۔ نہیں، جس طرح اللہ ذات میں لا شریک ہے اسی طرح اللہ اپنی بات میں بھی لا شریک ہے۔ اور بڑے بڑے جگادریوں نے یہ جوڑ توڑ کی کہ ہم قرآن کے ہم مثل لائیں گے، تو قرآن نے بار بار چیلنج کیا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ساری کائنات کی انسانیت اور جنات جمع ہو جائیں اور مل کر زور لگائیں، قرآن کا ایک حرف بھی نہیں لے آ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ کائنات کی شعور کی سطح اتنی بلند نہیں جتنا حسن الوہیت کے جلوے بلند ہیں، وہاں تک رسائی نہیں۔ یہ انسان کو شعور عطا کرنے کے لیے آیا ہے، لمحات حیات کو خاص رعنائیاں اور رنگینیاں عطا کرنے آیا ہے، انسان کی دنیا کی زندگی کو بھی سنوارنے آیا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی سنوارنے آیا ہے، اور نجات کی بھی ضمانت بن کر آیا ہے۔ جس کے ایک حرف کی ادائیگی اگر زبان سے ہو جائے تو اللہ رحمت کے 10 دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر اگر اس حرف پر تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو اللہ 70 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کے عرفان میں اتر جائے تو اللہ اپنی رحمتوں کے سارے خزانے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اگر کوئی روح میں اتار لے قرآن کو تو اللہ اسے فرید بنا دیتا ہے، صدیق بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، خدا کرے کہ امت اس قرآن کو وہ اہمیت دے جس اہمیت کو سینے میں لے کر قرآن نازل ہوا ہے۔ بہرحال مجھے مایوسی نہیں ہے، امت لوٹ رہی ہے قرآن کی سادہ عظمت پر، تو میں اس کا تعارف بڑے اعلیٰ الفاظ میں قرآن کریم کی آیات میں ہی کرا سکتا تھا، چونکہ 30 یا 29 روزے ہیں، ہم نے طے کیا ہے سچ ٹی وی کی سکرین پر کہ ہر روزانہ ہم ایک پارے کا اجمالی مفہوم اور مضمون پیش کریں گے۔ ویسے تو زندگیاں ختم ہو گئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تو ممکن تو نہیں کہ ہم پوری وضاحت کر پائیں، لیکن اس کے ضروری مقامات جو ہیں، جو آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق اعتقادی، نظری اور عملی اور اخلاقی اور روحانی پہلوؤں پر جو تعلیمات ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم پورا کریں گے، اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم اس کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں، اور سچ ٹی وی کی سکرین نے ہمیشہ سچائی میں آگے بڑھ کر قدم رکھا ہے۔ دیکھنے میں تو ایک سکرین ہے، لیکن پیغام کی حرمت میں جس وقت ہم غور کریں گے تو آپ سچ ٹی وی کے سینے میں قرآن ہی کو دیکھیں گے، قرآن کی تعلیمات ہی کو دیکھیں گے۔ میں دعا گو ہوں سچ ٹی وی کی جو ٹیم ہے، اس کے کارکنان ہیں، اس کے معاونین ہیں، یا اس کے جو بانی مبانی ہیں، اللہ تعالیٰ
ان کی ہر سانس میں قرآن کے نور کی برکت جو ہے ان کے سینے کو معمور کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت عطا کر دے، اور ہمارے احوال، ہماری ٹیم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی رمضان اور قرآن کی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ یہ قرآن نزول کے اعتبار سے اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس لیے اس مہینے میں ہم چاہیں گے کہ پورے قرآن پاک کی اجمالی سیر کریں۔ تفصیلی سیر کے لیے تو پھر زندگیاں درکار ہیں، نوح علیہ السلام جیسی زندگی ہو، اور جناب جبرائیل علیہ السلام کی لطافت والے ذہن کی طرح وہ ایک پاکیزہ ذہن ہو، اور جناب والا پھر ماحول بھی ایسا میسر ہو، اللہ کی توفیق بھی شامل ہو، رسول اللہ کی رحمت کا نور بھی شامل ہو، اور اہل بیت علیہ السلام کی فیوز و برکات کی حرمت بھی شامل ہو، تو پھر قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں مزہ بھی آتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اس کا حصہ فہم جو ہے وہ ہمیں عطا ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ اس کا بڑا معروف نام ہے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح یہ قرآن کو کھولتی ہے، اسی طرح اللہ کے فضل و احسان اور رحمت کے دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایات کے دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے۔ قرآن کریم نے سورہ فاتحہ کی تعریف بیان فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْقُرْآنِ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، حبیب ہم نے اپنی خاص عنایات میں سے ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ کا نور عطا فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے بھی اس بات کا اعتراف فرمایا ہے کہ قرآن جیسے ہے، فاتحہ جیسی صورت کائنات کے کسی کتاب میں نہیں ہے، کوئی کتاب ایسی نازل نہیں ہوئی جس میں فاتحہ جیسی تعلیمات اور فاتحہ جیسا وسعت فہم جو ہے وہ میسر کیا گیا ہو۔ یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ کے نور سے منور فرمایا ہے، مزین فرمایا ہے۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ کے حسن کے جلووں کی تعبیر ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کا آغاز بسم اللہ سے ہوا، اللہ اکبر۔ بسم اللہ قرآن کی چابی ہے، جنت کی چابی ہے، راحت اور نور اور سرور کا باعث ہے۔ اس پر مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر میں بسم اللہ کی بے کے نقطے کو کھولنا شروع کر دوں تو زمین و آسمان بھر جائیں، اس تفسیر سے کئی اونٹ لادے جائیں، پھر بھی بسم اللہ کے بے کی نقطے کی حرمت جو ہے وہ اس کا احاطہ نہ ہو پائے۔ یہ وہ ولی ہیں جو علم نبوت کا دروازہ ہیں۔ جب ان کی نگاہیں اس نقطے کی وسعت پر پہنچی ہیں تو وہ یہ اپنے سچی زبان سے اور حرمت مآب عصمت مآب خیال سے یہ بیان کر رہے ہیں، تو میرا مطلب ہے تو پھر اس کی وسعت جو ہے، اور حضور مولا کائنات تو وہ ذات ہیں جن کے لیے اسپیسیفکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو اتنی بڑی قربتوں والا بندہ جب ایک نقطے کو کھولتا ہے تو پھر کائناتیں علم سے بھر جاتی ہیں، نقطہ پھر تشنا طلب رہ جاتا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں کہ میرے جیسا ایک طالب علم جو ہے وہ اس کی وضاحت کر پائے۔ تاہم اللہ نے جتنی توفیق بخشی، جتنی رحمت کا نور عطا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت نے جتنا نوازا، اہل بیت علیہ السلام کی عنایات نے جتنا نوازا، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے فیوز و برکات نے جتنا نوازا، انشاءاللہ فقیر اس استطاعت کے مطابق، اس توفیق الہی کے مطابق انشاءاللہ آپ کو قرآن کی سیر کرائے گا۔ اور میں اس یقین کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کے نور سے ضرور نوازے گا۔ سورہ فاتحہ اس لیے کہا گیا اس کو کہ یہ اللہ کے اسرار کے دروازے کھولتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر آغاز ہوتا ہے، الحمد ساری تعریفیں، سارے حسن کی ساری عظمتیں اللہ ہی کی ذات کے لیے ہیں۔ کوئی شخص اسے بیان کرے، یقین کرے یا نہ کرے تو اس کی صفات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی بیان کرے تو وہ بڑھتی نہیں ہے، نہ بیان کرے تو اس میں گھٹنا نہیں ہے۔
دراصل یہ یہاں سے شروع کیوں کیا، اس میں راز ہے کہ آپ ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اور مس کریں تھوڑا سا، تو ایک احساس تو ہوتا ہے کہ ہاتھ ہاتھ سے ٹکرا رہا ہے، تو نتیجتاً تالی نظر آتی ہے، لیکن اگر ہاتھ کو ذرا تھوڑا سا مسلسل رگڑیں تو ایک حدت گرمی جو ہے درمیان میں محسوس ہوتی ہے۔ تو بھائی جب ہاتھ ہاتھ سے ملے، اگرچہ بے ارادہ ملے، تو نتیجہ دیتا ہے۔ تو جس وقت بندہ مومن قرآن سنتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس کی روح میں قرآن کا نور اترتا ہے، تو اللہ کی حمد جس وقت اپنی زبان پر لاتا ہے، تو حسن الہی بھی اپنے تاثیر میں اس بندے کو جناب والا نوازتی ہے، حسن الہی بھی اسے نوازتا ہے۔ تو حمد کرنے سے اس کا گھٹنا بڑھنا نہیں ہے۔ جب بندہ حمد کرتا ہے اپنے یقین کی عظمت سے، تو وہ حمد کے نور سے خود محمود بن جاتا ہے۔ ادھر وہ اللہ کے حسن میں کھوتا ہے، جب اللہ کے حسن کو اپنے آپ پر غالب تکتا ہے تو کائنات کے باسی جس طرح اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے بندے کی بھی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ جتنا کچھ ہے، اس کی پریکٹیکل صورت جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ بندے کو اس مقام تک لے جاتی ہے کہ جہاں کائنات کا کوئی ملکوتی تصور بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک قرآن کو دل پر وارد نہیں ہم کرتے، اس وقت تک گرا نہ امام راضی کھول سکتے ہیں اور نہ صاحب کشاف زماشری کھول سکتے ہیں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ دل پر ہم وارد کریں اور اس عظمت یقین میں اتر جائیں، تو حمد کرنے سے انسان محمود بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ خوش ہوتا ہے، اس پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیتا ہے، نور کے جلووں سے اسے منور کر دیتا ہے، اور اس کی خدا اپنی زبان سے تعریف کرتا ہے کہ میں حمدنی رب عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، فرشتے گواہ ہو جاؤ، وہ میری حمد بیان کر رہا ہے، میں اس کی تعریفات بیان کروں گا، اس کی عظمتوں کو بڑھا دوں گا۔ ایک حرف میں اتنا نور ہے کہ کائنات اسی پر اگر تھوڑی سی محنت کر لے تو زندگی بھی سنور جائے گی اور بندگی بھی سنور جائے گی۔ پھر کہا رب العالمین، عالمین کے رب کی حمد ہے۔ رب کا معنی عمومی طور پر پالنے والا کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، صرف پالنے والے کو رب نہیں کہتے۔ تبلیغ الشیء بحسب استعداد العدلیت الی کمالہ، یہ لفظ رب کی تعریف اہل علم نے کی ہے۔ یہ صرف پالنے والا نہیں، ہم بھی چیزوں کو پالتے ہیں، جانوروں کو بھی پالتے ہیں، بچوں کو بھی پالتے ہیں، کیا ہم اس کے رب ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ ماں بھی بچے کو پالتی ہے، لیکن لاؤبالی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مزاج بادی ہوتا ہے اور بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کے نرم و نازک معدے میں جب دودھ بادی اترتا ہے تو اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ماں کے جذبوں میں سچائی موجود ہے، ممتا کا تقدس موجود ہے، پھر بھی چونکہ وہ جانتی نہیں کہ میرے اس دودھ سے اسے نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس کمزوری سے پاک ہے۔ جس وقت وہ ربوبیت کی شان میں نور عطا کرتا ہے تو پھر بندہ مرتبہ کمال تک پہنچتا ہے، حرمت کمال تک جا پہنچتا ہے۔ تو جو ذات پرورش میں، تربیت میں، ربوبیت میں اس شان کی مالک ہو کہ بندے کو مرتبہ کمال، بلکہ ہر شے کو، ہر ذرے ذرے کو مرتبہ کمال عطا کر دیتا ہے، تو یہ زبان صرف وحدہ لا شریک کی ربوبیت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں نقص، کوئی سستی، کوئی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ تاہم پھر وجہ کیا ہوئی کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اتنا بڑا اہتمام کر دیا کہ مجھے نطفہ امشاج سے اٹھا کر اس قامت میں لا کھڑا کر کے وہ شعوری نعمتیں عطا کر دی، وہ فکری احوال اور وہ بلیدگیاں عطا کر دیں کہ میں کائنات کو سمجھنے لگا اور اس کا احاطہ کرنے لگا۔ یہ ساری چیزیں، اتنا بڑا اہتمام اس نے کیوں کیا؟ کیا اس کی کوئی مجبوری تھی؟ کیا اس کی کوئی ضرورت تھی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے خود فرمایا، اے اللہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اتنی بڑی عظمت جو ہے کیوں بندے کو دے رہے ہو؟
اس کے پس منظر میں جذبہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے، خیال کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں میں ان چیزوں سے پاک ہوں۔ دراصل الرحمن الرحیم، میری رحمت جوش میں آئی ہے، میری رحمت کے خزانے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ میں بار بار عنایت کروں تو میری رحمت ختم نہیں ہو سکتی۔ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ رحمان ہوں، دنیا کی معاملات میں بھی اس پر رحم کر رہا ہوں، اور آخرت کے معاملات پر بھی اس پر رحم کروں گا، اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لوں گا۔ تو یہ ہے اس کا جذبہ رحمت، جذبہ احسان، بس اس نے شان سے ہی ایسا کر دیا ہے۔ تخلیق کائنات کا تصور دیکھ لیں، کسی ضرورت کی بنیاد پر نہیں کیا گیا۔ اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون، اللہ ضرورتوں سے پاک ہے، بس ارادہ رحمت آیا، رحمت نے جوش مارا، فضل و احسان کے خزانوں نے جوش مارا، تو اللہ نے ایسا کر دیا ہے۔ تو بھائی جس ذات والا صفات کے جذبہ عنایت میں اس قدر رانائی ہو، اس قدر وہ عنایات پر آمادہ ہو، تو اسے لا شریک کہا جاتا ہے، جو گنتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو ہر جگہ ہر معاملے کو گنتی شمار میں لا کر جناب والا اپنی زندگی چلاتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو گنتا ہی نہیں ہے، لا تعداد نعمتیں عطا فرما کر پھر کہتا ہے کہ میرے بندے سے کہتا ہے کہ میرے بندے یہ نعمتیں دی ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کی قدر کرے گا تو میں اور بڑھا دوں گا۔ یہ رب کا حوصلہ ہے، اسے رب العالمین کہتے ہیں۔ یہ خیالی رب نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ لا شریک ذات ہے جس کے اس احسانوں نے پوری کائنات کو ممنون احسان بنا دیا ہے۔ کائنات کا کوئی فرد لے آئیں اور اسے کہیں کہ تیرا وجود، تیری حرمت اور تیرا یہ سارا تقدس کس بنیاد پر ہے؟ تیری صلاحیت پر؟ ایسا تو وہ کہے گا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ جو ہے میرے اللہ کی عنایت ہے۔ اور پھر اس نے ایک تصور دیا مالک یوم الدین، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یعنی بندوں کو سمجھایا کہ جو نعمتیں دی ہیں ان کو ان کے مقام پر رکھنا ہے، ان کی قدر کرنی ہے۔ اگر تم ان نعمتوں کو، ان میرے احسانات کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھو گے تو پھر قیامت کے دن ان چیزوں کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تو پھر یہ فرمایا لوگوں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس اس پر یہی بچتا ہے کہ اللہ تیری اس عنایت پر ہم اور کیا کریں، تیرے حضور جھکے نہیں تو کریں کیا، بس تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی تیرے فضل کی بھیک مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہر جملے میں ایک حسن ہے، اس میں ربط کا حسن ہے۔ پھر اگلا کلام کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر۔ المستقیم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ ہم اللہ سے رسول اللہ کے حسن کی خیرات مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس حسن سے وابستگی ہی انسان کی حرمت کی معراج ہے، زندگی کی بقا ہے، آخرت کی نجات ہے۔ حضور کے حسن سے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ کر نہ زندگی کی کوئی حقیقت ہے، نہ بندگی کی کوئی حقیقت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے یہ انعام کر دیا ہے، جنہیں یہ نعمت عطا کر دی ہے، رسول اللہ کی غلامی عطا کر دی ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب ہے یا وہ گمراہ ہیں۔ جو رسول اللہ کی ذات سے دور ہوئے ان پر اللہ کا غضب ہے، دنیا کے اندر بھی وہ مغضوب ہیں اور آخرت میں بھی، اور وہ گمراہ ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی گمراہ ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ارشاد فرمایا کہ خود کہو تم یہ کیسا مالک ہے، خود عنایات کے دروازے کھولتا ہے اور خود کہتا ہے کہ لوٹ لو، لے جاؤ میرے خزانے، پھر کہتا ہے جب تم لینے آتے ہو، تم طلب کرتے ہو، تلاش کرتے ہو تو میں خوشی سے بھر جاتا ہوں، اتنا عطا کرتا ہوں، پھر بھی میں آمادہ عنایت رہتا ہوں، اور مانگو جتنا عطا مانگتے جاؤ گے۔ اور پھر یہاں تک ارشاد فرما گیا اگر تم نے نہ مانگا تو پھر میں ناراض ہو جاؤں گا۔ کائنات میں کسی ایسے سخی کی کوئی مثال ملتی ہے کہ دے عنایت کر کے کہے لینے والے کا بھلا ہو؟ یہ صرف میرے اللہ کی عظمت ہے، اور اس پر آمین کی مہر جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ میں نے سادہ سا ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ قرآن کریم نے اس سورہ فاتحہ کو پورا قرآن کہا ہے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، محبوب ہم نے پورا قرآن سورہ فاتحہ کے مضمون میں داخل کر دیا ہے۔ اور چونکہ اب وقت کے دامن میں شاید اتنی گنجائش نہ ہو کہ میں پوری تفسیر کر پاؤں، جو مضامین جو نظائر سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں یہ اجمال ہے پورے قرآن کا، اور پورا قرآن اسی سورت کی، اسی سورہ فاتحہ کی تفصیل ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ نور عطا فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے نور کے خزانوں میں سے ایک خاص خزانہ ہے، اور جس کے دامن میں یہ ہو سورہ فاتحہ تو اللہ اس کی دنیا کی بھی حفاظت کر دیتا ہے اور قبر کو بھی نور سے بھر دیتا ہے، تو حشر میں تو ویسے ہی وہ نور کی چادر میں لپیٹا جائے گا۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اور یہ جو سورہ ہے سورہ فاتحہ، اس کے 19 نام ہیں، ہر نام کی الگ شان ہے۔ سورہ وافیہ، شافیہ، کافیہ، بہت سارے نام ہیں۔ چونکہ میں نے پورے پارے کے اجمالی تفسیر بیان کرنی ہے، اس لیے میں پوری تفصیل میں نہیں اتر پاؤں گا، تاہم ہر حرف اللہ کے حسن کا ایک خزانہ ہے اور ایک نمائندہ ہے۔ اس لیے اے امت محمد، لوٹ آؤ، کائنات کی حسین رنگینیوں میں نہ کھو جاؤ، اس حسن مطلق کے نور میں اتر جاؤ جہاں تمہیں حسین بنایا جاتا ہے۔ کوئی خوشنما منظر دیکھ کر ہمارے دل کے اندر ایک فرحت کا تصور تو موجود ہوتا ہے، لیکن جہاں ہماری نجات وابستہ ہے اور ہمارے لیے ہدایت وابستہ ہے، ہم اس حسن میں جب کھو جائیں گے تو پھر کائنات کی رنگینیاں ہمیں نہیں متاثر کر پائیں گی، پھر یہ فساد نہیں رہے گا، ہر طرف نور و سرور کی کائنات ہوگی، امت ایک عظمت اور حرمت میں اتر جائے گی، وحدت کے نور میں اتر جائے گی۔ لوٹ آؤ کائنات کے خیالات سے، اس قرآن کی روشنی میں چلو، اسی میں رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، دانائی بھی ہے، شعور بھی ہے، نجات بھی ہے، رحمت اور فضل و احسان بھی ہے۔ سورہ بقرہ اس کو کہتے ہیں، یہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ تو اس کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کی افتتاحی عظمت کو بیان فرمایا کہ الف لام میم، یہ وہ حرمتیں ہیں کہ کائنات کی فکر اس تقدس تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے بڑی تحقیق کی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ ہاں ایک حدیث ضرور عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقطعات کیا ہیں؟ الف لام میم، ہا میم کاف ہا یا عین صاد۔ تو رسول اللہ نے تبسم فرمایا اور سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا انا طٰہٰ و انا یاسین و انا صاحب حوامیم۔ تو گویا یہ حسن محمد کے جلووں کی وہ تعبیر ہے، نہ کسی عالم کے علم میں آ سکتی ہے اور نہ کسی مفکر کے فکر جو ہے اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اس پر میں الگ سے کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ تو الف لام میم، اللہ اکبر، کیا خوبصورت افتتاح فرمایا سورہ بقرہ کا کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، جبرائیل لانے والے ہیں اور محمد کھولنے والے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ بلند مرتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کون لوگ ہیں؟ جو بن دیکھے اللہ کی عظمت کا یقین کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پہلی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، میں کچھ اور مضامین بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اس کے بعد کچھ آیات ایسی ہیں جو کفار کے مزاج کی بدطینتی کو بیان کر رہی ہیں کہ کوئی شخص قرآن کو سنائے نہ سنائے، محبوبی انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ پھر اس کے بعد 13 آیتیں ہیں جو منافقین کی مذمت میں نازل فرمائی گئی ہیں، ان کے رویوں کو۔ یہ یاد رکھنا کہ قرآن خیالات کو یا شخصیات کو بیان نہیں کرتا، رویوں کو بیان کرتا ہے۔ جس رویوں میں اللہ کی رضا کا نور ہو اس کی مدحت کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، اور جس میں اللہ سے بغاوت ہو، رسول سے بغاوت ہو، اس رویے کی مذمت بیان کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مقدس رویے جن کے لیے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے، یہ انسان اور انسانیت کی حرمت کے لیے یہ ضروری ہیں، یہ طبی فطری
اخلاقی اور روحانی وہ احساس ہیں جس کے بغیر انسانیت چل ہی نہیں سکتی۔ تو دوسرے رویے جو ہیں وہ انسان کی ذات کے لیے بھی، سوسائٹی کے لیے بھی، تہذیب کے لیے بھی، تمدن کے لیے بھی، معاشرت کے لیے بھی خطرناک ہیں اور پریشانی کا باعث ہے۔ اس لیے جو رویے انسانیت کی اہانت پر مبنی ہیں ان کی مذمت بیان کرتا ہے قرآن، پورے قرآن میں، اور جو انسانیت کی حرمت پر مبنی ہیں اللہ ان کی مدحت بیان فرماتا ہے۔ تو منافقت سب سے بدترین، کفر سے بھی بدترین جذبہ ہے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا رہا اور دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہ مانا۔ تو قرآن کریم نے 4 گروہوں کو بیان کیا ہے۔ صاحبان ایمان کی حرمت کو بیان کیا، کفار کی ہٹ درمی کو بیان کیا، اور یہود اور نصارہ کی عصبیت کو بیان کیا، اور منافقوں کی منافقت کو بیان کیا، اور ہر ایک کے جذبے کے نتائج کو، خیال کے نتائج کو بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس تفصیل میں اترتے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے، جناب والا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ وہ بڑا معروف ہے کہ فرشتے آدم کو سجدہ کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ آدم کے پیکر خاکی میں علم کا نور آیا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فرشتے یہ اب علم میں تم سے افضل ہے، جھک جاؤ اسے، اسی میں تمہاری عظمت ہے۔ اور جو جھک گئے انہیں تقرب ملا، اور جو اکڑ گیا اسے شیطان کہا گیا، مردود کہا گیا۔ یہ اللہ نے آزمائش لی ہے انسانوں سے کہ کیا انسان خیالات کی زد میں رہتا ہے یا کہ میری اطاعت کے نور میں اترتا ہے۔ تو جو انسان خیالات کا شکار ہو جائے وہ نافرمان ہو جاتا ہے اور شیطان ہو جاتا ہے، اور جو انسان خیالات کو روند کر اللہ کی محبت کے نور میں اتر آتا ہے، حکمت کوئی بھی ہو، جب خدا نے کہہ دیا ہے کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ تسلیم و رضا کی حرمت ہے۔ وہاں سوچ و خیال یا اپنی شرائع کی ترتیب دینا یہ بیکار ہے اور انسان کو ضائع کر دیتا ہے۔ انسان اگر مضبوط مربوط اور خدا کی رحمت کا حصول چاہتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کو بغیر سوچے سر تسلیم خم کر دے۔ انسان کو جھکنے کو کہا جائے کہ بندے کو جھک جاؤ تو بندے کو جھک جائے، جہاں کہیں وہ جھکانا چاہے جھک جاؤ، یہ اطاعت ہے۔ تو اس پر پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے، یہود و نصارہ کے وہ خیالات، ان کے معاملات کو بیان فرمایا اور ان کے احوال کو بیان فرمایا، پھر ان پر ہونے والے نتائج جو ہیں ان کے احوال پر ان کو بیان فرمایا کہ جس وہ رویے سے گزرے قدرت نے ایسا نتیجہ ان کے سامنے رکھ دیا ہے اور ان کو عذاب کا شکار بھی کیا گیا ہے۔ یہ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں، خاص کر چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں سمیٹ رہا ہوں اس پارے کی اس صورت کو۔ یہ بقرہ اس کا نام اسی لیے رکھا گیا، وہ گائے کا واقعہ بڑا معروف ہے، اس کو تفصیل میں بیان کرنے سے وقت زیادہ لگ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہود و نصارہ کے رویوں کی مذمت کی، بیان کی، اور اس پر ان کو وہ نتائج بھگتنا پڑے ان کے رویے کی حوالے سے کہ انہوں نے ہمیشہ گستاخی کی ہے، اللہ کے احکام سے منہ پھیرا ہے اور اپنے رسولوں کی گستاخی کی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ جو اللہ کے بندوں کا احترام نہیں کرتا اس کا احترام نہیں کیا جاتا، نہ رہتا ہے، نہ وہ انسان ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو اس لیے دوستان محترم یہاں ایک چیز بطور خاص جو پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات کو یہاں کوڈ کیا ہے، اور اس کوڈ کرنے میں ایک خوبصورت پیمانہ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اتنی بلند ہے، وہ جد الانبیاء ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ تو اس تصور میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی شخصیت کو جب بیان فرمایا تو حد کر دی اور ارشاد فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ میرے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو ہم نے اپنی محبت کی عظمت میں آزمایا ہے، عظمت وفا میں آزمایا ہے۔ وابراہیم الذی وفا، اس نے وفا کو بھی معراج بخشی ہے کہ 3 چیزیں انسان کی فطرتاً طبعاً مرغوب ہیں، مال، جان اور اولاد، لیکن میرے پیار کے اشاروں میں اس نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے پوری انسانیت کے لیے حضرت ابراہیم کو امام بنا دیا ہے۔ اب آئیے، قرآن کریم نے اصول وضع کر دیا ہے کہ جو شخص اللہ کی وفا میں اس حد تک پہنچ جائے کہ اپنی جان، مال اور اولاد کو پیش کر دے
تو پھر اسے امام بنایا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرط جذبات سے کہا پروردگار عالم مجھے تو امام بنا دیا گیا ہے، اور اگر کوئی میری اولاد میں سے اس راہ سے گزرے تو اللہ نے قانون بنا دیا۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، اے میرے پاک پیغمبر جو تیری راہ پر چلے تیری اولاد سے تو اسے ہم امام بنا دیتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں پوری امت مسلمہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت اور وفا میں ایک اسماعیل دیا ہے، تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے سارے اسماعیل دیے ہیں، کوئی اسماعیل نہیں چھوڑا، 4 نسلوں کو ذبح کروایا ہے اللہ کی وفا میں۔ بتائیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تشخص ٹائٹل جو ہے وہ قرآن کی اصول کے مطابق وہ وقت کے امام ہیں اور اپنے وقت کے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس لیے ان کے احسانات کو مد نظر رکھا جائے۔ میں انشاءاللہ پھر اس پر تفصیلی گفتگو بھی کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کو قرآن کریم کی روشن آیات کے آئینے میں پیش کروں گا۔ اس وقت امت ان کے ساتھ جو دوہرا معیار جو دوہرا رویہ جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہے، ابھی تک شک و شبہ میں ہے کہ وہ کون ہیں، تو انشاءاللہ شک و شبہ کو فقیر دور کرے گا قرآن کی روشن آیات سے۔ ویسے بھی الحمدللہ تعالیٰ فقیر کی کتاب عرفان ابی طالب نے کافی سارے شعور کو بیدار کر دیا ہے۔ لوگوں لوٹ آؤ اس امام کے پیچھے جس کے دامن میں عظیمت کا نور ہے، صبر کا نور ہے، استقامت کا نور ہے۔ اس حرمت کا ترازو نہ کرو، یہ جوڑ توڑ جانچ پڑتال چھوڑ دو، یہ ڈرامہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفا کی حرمت میں اتر جاؤ، کیونکہ اس وفا کا آغاز جو ہے، پہلا امام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ذریت ابراہیم میں جناب ابو طالب علیہ السلام اس امامت کی حرمت کا عنوان ہیں۔ اس لیے ان پر بحث نہیں، ان کے تقدس پر ایمان لے آؤ، ان کے جذبوں کو اپناؤ، ان کے اخلاق میں اتر جاؤ، اور ان کے عظیمت مآب رویوں کو رہنماؤ بناؤ، اور ان کے مقدس احساسوں کو اسوہ بناؤ، امت کامیاب ہو جائے گی۔ جب ہم حرمتوں پر بحث شروع کر دیتے ہیں تو حرمتیں روٹھ جاتی ہیں، ان کا نور میسر نہیں آتا۔ ایسے ہی آج ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام پر بحث کا دروازہ بند کرتے ہیں، بحث بنتی نہیں ہے۔ یہ محسن ہے اسلام کا، یہ شخص محسن ہے بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ شخص محسن ہے ملت اسلامیہ کا۔ تو محسنوں کو بھول جانا، امت راہ بھول جاتی ہے، منزل بھول جاتی ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات اپنے وقت کے امام ہیں، شریعت ابراہیمی کے ترجمان ہیں، اور پھر خاص کر جو فقیر نے مطالعہ کیا ہے ان کے سینے میں اتر کر دیکھا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کون ہیں۔ آپ کی شریعت کے جتنے بھی احوال ہیں عقائد کے تصور میں، خواہ وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہو، شان الوہیت کا عقیدہ ہو، آخرت کا عقیدہ ہو، کتاب الہی کی حرمت کا عقیدہ ہو، اس کے یقین کا عقیدہ ہو، اور جتنے بھی احوال اور عقائد ہیں سب سے پہلے ابو طالب علیہ السلام نے دیے ہیں، اور اس کے بعد قرآن کریم نے ان کی حرمتوں کو بیان کر کے ان کی ترجمانی کر کے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دل کے احساسوں کی تائید فرما کے وہ عقائد امت مسلمہ کو عطا کریے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے اور حرمتوں کی پہچان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔